الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات پر ایک حدیث بیان کی جا رہی تھی پچھلے درس میں، دنیا اور آخرت کے تعلق سے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے اور آخرت والی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت پہنچانے کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ مثالیں دے کر کے آپ نے اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، یہ دنیا ایک عارضی ہے، وقتی سودا ہے، جس میں ہر نیک و بد زندگی گزار رہا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے دنیا سے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ ایک وقت آنے والا ہے، آخرت کا دن، وہ وقت معین ہے، نہ صرف معین بلکہ ایک سچی اٹل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مانے بغیر کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ دن ایسا دن آئے گا جب کہ سب کچھ قدرت رکھنے والا شہنشاہ اپنے بندوں کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دے گا۔ تو ساری بھلائیاں، خوشگوار زندگی، ہر قسم کی نعمتیں سمٹ کر جنت میں آ جائیں گی، اور سارے دکھ، درد، عذاب سمٹ کر جتنے قسم کے عذاب ہو سکتے ہیں وہ سمٹ کر جہنم میں آ جائیں گی، جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، جو عمل کرو اللہ کے ڈر سے عمل کرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تم پیش کیے جاؤ گے اپنے اعمال پر، اچھائی ہو یا برائی ہو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو حساب کتاب کا دفتر، فائل دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں، بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ لیکن جن کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ سارا نقشہ قرآن کے اندر بھی کھینچا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بندو یاد رکھو، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اسے دیکھ لو گے، جو بھی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، ایک ذرہ برابر اگر گناہ کا کام کیا ہوگا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کے سامنے آئے گا، الا یہ کہ پروردگار عالم نے معاف کر دیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات بھی بیان کی گئی
جن گناہوں سے توبہ کر لیا گیا ہو ناظرین کرام، کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، آسمان و زمین کو بھر دیا گیا ہو، لیکن سچے دل سے کسی نے توبہ کر لیا، اگر وہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ جس زمین پر گناہ کا کام کیا گیا وہ زمین بھول جائے گی، آسمان کے جن راستوں سے وہ گناہ گئے ہیں وہ راستے بھول جائیں گے، فرشتے بھول جائیں گے، نامہ اعمال میں سے مٹا دیے جائیں گے۔ کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ قرآن میں بار بار کہا گیا، کہیں غفور کہا ہے، کہیں حلیم ہے، کہیں غافر ہے، غفور الرحیم۔ پھر یہ کہ اپنی ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کی جو تلاوت ہم کیا کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں نہیں ہوں گے۔ اور بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے، باقی ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ مومن اس کو اللہ رب العالمین کے قریب لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھے گا۔ یہ حدیث ہے، ہمیں ماننا ہے، لیکن اللہ کے بازو کیسے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے، قرآن میں بتا دیا گیا، ہم کو ایمان لانا اس پر فرض ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا، خلقت بیدی، میں نے آدم کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ہاتھ کا لفظ آتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ جیسا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ویسے مان لینا ہے۔ سلف صالحین کا مسلک یہی ہے کہ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، نہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین گناہوں سے کا اقرار کرائے گا کہ فعلت کذا و کذا، فعلت کذا و کذا، بندے بتا تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ کام کیا ہے۔ ہاں اللہ، فعلت میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا، بندے قد سترتها فی الدنیا، دنیا کے اندر میں نے تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی، تیرے عیبوں کو چھپایا تھا۔ وَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُهَا الْيَوْمَ، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، بخش دیتا ہوں۔ لو اپنا فائل، اپنا نامہ اعمال، جنت میں چلے جاؤ۔ تو نیکی بھی سامنے آئے گی، برائی بھی سامنے آئے گی، لیکن جن برائیوں کی معافی ہو چکی ہے وہ برائیاں نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی۔ پھر یہ کہ ناظرین کرام، انسانوں کی سب سے بڑی بدبختی اور سینکڑوں قسم کی جو بدکاریوں کی جو جڑ، یہ بنیاد یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکام کو اور آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا ان کے سامنے ہے، آخرت اوجھل ہے، آخرت کی منزلیں نہیں جانتے۔ تو حقیقت میں اس بربادی سے بچانے کے لیے، انسانوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی بے حقیقتی بیان کی جائے، کہ دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اور قیامت کے دن جو حالات پیش آئیں
وہ واقعات بیان کیے جائیں، اور یہ کہ تاکہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرما لے۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور عنوان کے ساتھ کہ دنیا سے نہ لپٹو، دنیا سے چمٹ مت جاؤ، دنیا لو لیکن ایک حساب کے ساتھ، ایک پیمانے کے ساتھ، اور آخرت کے طالب بنو۔ دنیا سے لپٹنا نہیں ہے اور آخرت کو قریب سے دیکھنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس طرح ان کو یقین تھا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے شعب الایمان، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امت الہوی وطول العمل۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر جن بلاؤں کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے، جو خوف میں محسوس کرتا ہوں اپنی امت کے لیے، وہ یہ ہے کہ الہوی وطول العمل۔ ایک ہوا ہے، ہوا سے مراد نفسانی خواہشات، اور وہ رجحانات، وہ خیالات جو اسلام اور دین اور توحید کے خلاف ہوں۔ نفسانی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ناظرین کرام، انسان کے دو بڑے دشمن، ایک خود اس کا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ لیکن نفس کی تین قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ایسا ہے جو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو ایسے نفس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا سب سے بڑا ڈر اور خوف اللہ کے پیارے پیغمبر کو اسی بات کی تھی کہ ہماری امت میں ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، جو من چاہے گا کرے گا۔ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، بالائے طاق رکھ دے گا، پسے پشت ڈال دے گا۔ آپ کو ڈر تھا، خوف تھا، اور حقیقت میں وہ چیز آج موجود ہے۔ ہم معاشرے میں، سماج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ نے بہت صاف بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات، نفسانی خواہشات سے بچا لیتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہ ڈرتا ہو، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے ساتھ سرکشی کی
اور دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، آخرت کی فکر نہیں کی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نفسانی خواہشات کے نتائج ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ دوسری بات وطول العمل، لمبی لمبی تمنائیں، آرزو، میں دنیا میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، یہ کاروبار کروں گا، فلاں چیز کروں گا، بڑی لمبی لمبی امیدیں بات کر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، خود ہی آپ نے تفسیر بیان کی، فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، نفسانی خواہشات کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو حق سے ہٹا دیتی ہے، حق کے قریب نہیں آتا۔ اور طول عمل کیا ہے؟ لمبی تمنائیں، میں دنیا میں یہ کر لوں، فلاں چیز کر لوں، یہ چیز آخرت کو بھلا دیتی ہے، پھر آخرت کی طرف نظر نہیں رکھتا، دنیا ہی کے لیے پلان بناتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، یاد رکھو یہ دنیا چلی جا رہی ہے، پیٹھ پھیر کر دنیا پیچھے جا رہی ہے، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یاد رکھو ہر ایک کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، یعنی آخرت کے چاہنے والے بھی، دنیا کے چاہنے والے بھی۔ حدیث کا یہ ٹکڑا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کر دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔